بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 4 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، کل اس کا ہم نے انٹروڈکشن کیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ کمپیوٹر بزنس میں کیسے یوزفل ہے۔ کاروباری ادارے جو کمپیوٹر کو یوز کر رہے ہیں اس سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کمپیوٹر کے ان کاروباری اداروں میں کیا بینیفٹس ہو رہے ہیں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ Uses of computer in business۔ تو کل میں نے بتایا تھا کہ جتنی بھی فیلڈ ہے، جتنی بھی فیلڈ آف لائف ہے، ہر شعبہ زندگی کے اندر کمپیوٹر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح لازمی استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے بغیر اب ہم یہ سمجھ لیں کہ سروائیول پاسیبل نہیں ہے، کیونکہ جتنے کام یہ ہمیں آج کل کر کے دے رہا ہے، آسانیاں اس نے پیدا کر دی ہیں، وہ کام اگر ہم چاہ کر بھی مینولی کرنا چاہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل میں اگر کہوں کہ بینک میں سے کمپیوٹرز کو نکال دیں تو بینک نے ہمیں کتنی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں کہ ہم یہاں پر گھر بیٹھے کراچی میں کسی بندے کو پیسے سینڈ کر سکتے ہیں، رات کو 12 بجے بھی پیسوں کی ضرورت پڑی تو اے ٹی ایم مشینز موجود ہیں، ہم پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ تو ان سب کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ کمپیوٹر کر رہا ہے۔ اور اگر کمپیوٹر بینکوں سے نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو پھر سروائیول اس کا بینک کا پاسیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی کام ہیں جو کمپیوٹر کی مدد سے کیے جا رہے ہیں ان کو پھر بعد میں پرفارم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، مینولی کوئی کام کرنا پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو بزنس میں کمپیوٹر کے کیا استعمالات ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ ہم پڑھتے ہیں مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزمنٹ۔ مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزمنٹ۔ اب یہ مارکیٹنگ کیا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے، یہ کیسے کمپیوٹر کی مدد سے کی جا رہی ہے؟ کل بھی میں نے ایک مثال آپ کو دی کہ جب آپ یوٹیوب چینل پہ کوئی ویڈیو پلے کرتے ہیں، اس کا سٹارٹ میں کوئی ایڈ آ رہا ہوتا ہے، کسی ایپلیکیشن کا، کسی بزنس کا ایڈ آ رہا ہوتا ہے، یا پھر زانگ والوں کا ایڈ آ رہا ہوتا ہے، یا کسی بینک کا ایڈ آ رہا ہوتا ہے۔ ویڈیو پلے ہونے سے پہلے وہ کیا کی جا رہی ہے؟ وہ یوزر کو بتایا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں پروڈکٹ آ چکی ہے، فلاں فلاں پیکیجز آ چکے ہیں، تاکہ یوزر کو پتہ چلے، وہ ان کی پروڈکٹ کو یوز کرے، پرچیز کرے تو انہیں بینیفٹ ہو۔ ایک سمپل سی مثال میں دیتا ہوں کہ یہ بورڈ مارکر ہے ڈالر کا، ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جس کے اندر یہ مارکر بنائے جا رہے ہیں۔ اگر وہ مارکر بنا کر اندر ہی رکھ دیں، مارکر بنانے کے بعد فیکٹری کے اندر ہی رکھ دیں کہ لوگ آئیں گے، پرچیز کریں گے، خریدیں گے ہماری پروڈکٹ، تو یہ تو پھر سیل نہیں ہوگی۔ پھر وہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ مارکر یوز کہاں پر ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ ان کا استعمال ہے سکولز کے اندر، کالجز کے اندر۔ وہ اپنے مارکیٹنگ ایجنٹس بھیجتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آ کر سیمپل دے جائیں گے ٹیچرز کو، 2 3 مارکر کے آپ یہ یوز کریں، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ہم آپ کو یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کے علاقے میں فلاں بک سینٹر ہے، اس کے اوپر یہ ہماری پروڈکٹ اویلیبل ہے، آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں یوز کرتا ہوں، یوز کرنے سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ مارکر اچھی کوالٹی کا ہے تو میں ان کی پروڈکٹ پرچیز کروں گا۔ یہ تو ہو گئی مینولی آ کر یہاں پر بتانا۔ کمپیوٹر پہ کیسے ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، مارکیٹنگ کیسے ہو رہی ہے، یہ ابھی میں نے چینل کا بتایا، یا پھر فیس بک آپ اوپن کرتے ہیں، اس پہ پیجز بنے ہوئے ہیں، تو جس بندے کی جو انٹرسٹ ہے اس نے وہ پیج لائک کیے ہوئے ہیں، تو وہ جو نئی پوسٹ لگائیں گے
وہ سامنے جو فیس بک اوپن ہم کرتے جائیں گے سامنے وہ انہیں ڈسپلے ہو جائے گی، تو اس سے ان کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کام کمپیوٹر کی مدد سے بڑی آسانی سے اور بڑے بہترین طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ سیکنڈ، ڈپارٹمنٹل سٹورز۔ ان کے اندر کمپیوٹر کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ تلنگانہ میں یہاں پر میگا مارٹ پہ آپ جائیں تو ان کے پاس بہت ساری پروڈکٹس اویلیبل ہیں، تو جب ہم کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں تو کاؤنٹر پہ آ کے اس کی بلنگ ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک ڈیوائس اٹھائی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں بار کوڈ ریڈر۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر ایک ڈیوائس استعمال ہوتی ہے جسے کہتے ہیں بار کوڈ ریڈر۔ یہ کن کو ریڈ کرتا ہے؟ بار کوڈز کو۔ یہ تھوڑا میں کلوز کر کے دکھا رہا ہوں، اس مارکر پہ بھی ورٹیکل لائنز بنی ہوئی ہیں، یا پھر ادھر کچھ یہ بکس بنی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بھی شاید مختلف بکس ایسی ہیں جن کے اوپر یہاں پر آپ دیکھیں گے ورٹیکل لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ ان ورٹیکل لائنز کو کہتے کیا ہے؟ بار کوڈز کہتے ہیں۔ ورٹیکل لائنز آر کالڈ بار کوڈز۔ ان ورٹیکل لائنز کو بار کوڈز کہتے ہیں۔ ورٹیکل لائنز کے اندر ہے کیا؟ پروڈکٹ کی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر یہ بورڈ مارکر ہے تو اس کی ڈیٹیلز کیا ہوں گی؟ اس کی پرائس، اس کا مینوفیکچرر نیم، کوئی اور پروڈکٹ ہے تو ہو سکتا ہے اس کا کلر بھی بیچ میں لکھا ہوا ہو، یہ کس کلر کی ہے۔ اگر کلر میں پرائس کا ڈفرنس آتا ہے تو کلر بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی اور پروڈکٹ ہے، مثلا ہم کوئی LED پرچیز کر رہے ہیں تو اس میں سائز بھی میٹر کرتا ہے، 17 انچز کی ہے، 19 انچز کی ہے، کون سی ہے، تو سائز کی ڈیٹیل بھی اس کے اندر آ سکتی ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن ان ورٹیکل لائنز کے اندر سیو ہوتی ہے، اور یہ ورٹیکل لائنز دکھنے میں ہمیں ایک جیسی نظر آئیں گی، لیکن یہ ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ لیا کہاں سے گیا؟ جس طرح انسان کا فنگر پرنٹ ہے، پوری دنیا میں اگر 7 ارب لوگ ہیں تو ہر کسی کا یہ فنگر پرنٹ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ تو اسی فنگر پرنٹ سے کانسیپٹ لیا گیا، ہر پروڈکٹ کی الگ ورٹیکل لائنز بنا دی گئی۔ ان ورٹیکل لائنز کے اندر ان پروڈکٹ کی ساری انفارمیشن سیو ہے۔ اس کی پرائس کتنی ہے؟ تو اب بڑے بڑے جو سٹورز ہیں ان میں ان لمیٹڈ آئٹمز ہوتے ہیں، تو وہ ہر آئٹم کی پرائس یاد نہیں رکھ سکتے۔ سافٹ ویئر بنا ہوا ہوتا ہے، اس سافٹ ویئر کے اندر پروڈکٹ کی انفارمیشن انٹر کر دی جاتی ہے، تو جو ہی کوئی بھی پروڈکٹ سیل ہوگی بار کوڈ ریڈر کے آگے سے جو ہی ان ورٹیکل لائنز کو گزاریں گے، ان بار کوڈز کو گزاریں گے، اس کی ڈائریکٹ انٹری کمپیوٹر کے اندر ہو جائے گی، تو بلنگ بہت آسان ہوگی۔ اس کی مدد سے بلنگ بہت ہی آسان ہوگی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں کسی جنرل سٹور سے 100 آئٹم پرچیز کرتا ہوں ڈیفرنٹ، پھر میں اسے کہتا ہوں یار بل بنا کر دو، تو وہ مینولی بل بنائے، ایک پیڈ اٹھائے، اس پہ ہر چیز کا نام لکھے، پرائس لکھے، پھر ٹوٹل کرے گا، پھر ٹوٹل کرے گا، تو کم از کم اس پہ آدھا گھنٹہ لگ ہی جائے گا اس کا، کم از کم ان کو لکھنا۔ پھر لکھا ہوا بھی ایسا ہوگا جیسے ڈاکٹر زبان میں اپنی زبان میں لکھتے ہیں، سمجھ تو آتی نہیں ہے، تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کس چیز کی پرائس لکھی ہوئی ہے، کلیئر نہیں ہوگا۔ پھر ہر بندہ بلنگ کر بھی نہیں سکتا۔ کوئی اگر جنرل سٹور بنا کر بیٹھا ہے، وہ ان پڑھ بندہ ہے، لکھ نہیں سکتا، بل نہیں بنا کے دے سکتا، بڑے پرابلمز ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم جائیں بڑے کسی سٹور میں، میٹرو میں، پنجاب کیش اینڈ کیری میں، وہاں پر 100 آئٹم اگر میں نے پرچیز کیے، ایک باسکٹ اٹھا کر میں رکھوں گا، انہوں نے فوراً سے ایک آئٹم اٹھانا ہے، بار کوڈ ریڈر کے آگے سے گزارنا ہے، بیپ آئے گی، ایک ہلکی سی ٹون آئے گی، اس سے کیا پتہ چلے گا انٹری ہو گئی ہے۔
अब इन बार कोड्स में जो चीज सेव होगी वो कंप्यूटर में प्रिंटेड फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, स्क्रीन पे, और टाइप्ड फॉर्म में इसका पूरा कंप्लीट नेम लिखा होगा, प्राइस, क्वांटिटी लिखी होगी, कितने परचेज किए। फिर वो एक बटन दबाएगा, टोटल भी कंप्यूटर खुद कर देगा, बिल भी प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा। ये कितनी आसानी हो गई। अब 100 आइटम उसके आगे से गुजारने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ऊपर तो नहीं लगेगा। चार 5 सेकंड का पॉज लेना पड़ा, ये थोड़ा पंखे की वजह से मोबाइल मूवमेंट कर रहा था, तो चेकिंग की है मैंने कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बात हो रही थी कि इसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन जो होगी, इसका नाम, इसका साइज, इसकी प्राइस, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें नजर आएगी। एक बटन प्रेस किया जाएगा, बिल प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। टोटल भी नहीं करना पड़ा हमें, उसका टोटल भी नहीं करना पड़ा। टोटल किसने किया? कंप्यूटर ने खुद कर दिया। तो टोटल 100 आइटम की जो ट्रांजैक्शन है उस पे हमारे मैक्सिमम 2 मिनट लग जाएंगे, 3 मिनट लग जाएंगे। अगर वो मैनुअल काम होता तो बड़े मसाइल है। तो सिर्फ ये नहीं कि इनकी ट्रांजैक्शन, एक डिपार्टमेंटल स्टोर वाला पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकता है। आज की सेल कितनी हुई, स्टॉक में कितने आइटम अवेलेबल हैं, कितने आइटम मेरे पास आए थे, अब कितने बच गए, कोई करप्शन, कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहा मेरा स्टाफ, वो सारा रिकॉर्ड इसके अंदर होता है। तो इसी वजह से ये बड़े बड़े स्टोर के जो मालिकान हैं वो उधर बैठते तो नहीं है, उन्होंने सुपरवाइजर के हवाले किया हुआ है। तो इतना बड़ा इसका फायदा है कि हमने क्या किया, खुद बैठे हुए हैं, वो दुबई में बैठे हुए हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, वो सारा काम चला रहे हैं और हेरा फेरी के चांसेस भी नहीं है। क्यों? सारा रिकॉर्ड, जो चीज सेल हो रही है वो सारी कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड है। जब मालिक आएगा उसने एक बटन प्रेस करना है, उसे पूरे महीने की, 2 महीनों की रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि इतनी इन महीनों में सेल हुई और इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ, इतने एक्सपेंसेस हुए, तो टोटल मेरा अब नेट प्रॉफिट ये वाला है। तो इससे बड़ी आसानी हो गई। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर भी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा आसानी पैदा की है। बैंकों के अंदर सारा जो काम हो रहा है वो सारा कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। मैंने भी बताया कि बैंक में से कंप्यूटर्स को निकाल दें तो बैंक हो सकता है काम करने के काबिल ही ना रहे। अगर बैंक में से कंप्यूटर को निकाल दे तो अब जो बैंक में लोग काम कर रहे हैं वो मैनुअल काम करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बैंक में मैंने कल जिक्र किया था, एक एटीएम मशीन होती है, ATM stands for automated teller machine। इसके अंदर भी इसको कंट्रोल कंप्यूटर कर रहा है। जितनी कैश की काउंटिंग है वो पूरा अंदर एक मैकेनिज्म बना हुआ है, कार्ड डालते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, जितनी अमाउंट लिखेंगे उतनी ही अमाउंट बाहर आती है। तो ये फैसिलिटी हमें मिल गई है बैंक्स के अंदर कंप्यूटर की मदद से ATM की, कि हम किसी टाइम पे भी जाकर पैसे निकलवा सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है। फॉरेन कंट्रीज में एक मशीन का इंट्रोडक्शन हुआ है CDM का, उसे कहते हैं कैश डिपॉजिट मशीन। पाकिस्तान में अभी शायद इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब बैंक का कॉन्सेप्ट एक क्या है कि हम जब बैंक का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है कि बहुत बड़ा एक प्लेस पे बना हुआ कोई इदारा होगा, एक ब्रांच होगी जिसमें इतने ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर पड़े होते हैं वगैरह वगैरह।
کا انٹروڈکشن ہوگا پاکستان میں، فارن کنٹریز میں تو ہو چکا ہے، تو بینک اس ایک کلاس روم سے بھی چھوٹے رہ جائیں گے. کیوں؟ بندوں کا کام ہی ختم ہو جائے گا. پیسے نکال کے بھی کمپیوٹرائز مشین دے رہی ہوگی اور پیسے جمع بھی کمپیوٹرائز مشین کر رہی ہوگی. تو سیکورٹی گارڈ ایک دو چاہیے ہوں گے، کوئی ایک دو بندے جو کیش اٹھا کر پیچھے لاکرز میں رکھ دیں، یا جب کیش ضرورت پڑے مشین سے ختم ہو گیا تو لاکر سے نکال کے مشین میں ڈال دیں. تو بجلی کے بلز کی بچت ہو جائے گی. ابھی تو ایک برانچ کا بل آپ دیکھیں لاکھ روپے میں آتا ہے، اے سی لگاتار چل رہے ہوتے ہیں. پھر اگر 30 بندے امپلائڈ ہیں تو جب یہ مشینیں سارا کام کریں گی تو وہ ٹوٹل 4-5 بندوں کی ضرورت ہوگی، تو اس میں بھی پیسے کم ہوں گے. اب کمپیوٹر کے فائدے بھی بہت سارے، نقصان بھی ہیں. یہ جو بھی میں بتا رہا ہوں کہ اس سے 30 بندوں کا کام 4 بندے کر سکیں گے، تو باقی تو 26 ان امپلائڈ ہو جائیں گے. تو اس کے نقصانات بھی ہیں. تو بینکس کے اندر اے ٹی ایم مشینیں ہیں، سی ڈی ایمز ہیں، اس کے علاوہ آن لائن بینکنگ ہو رہی ہے. آج کل تو ہم اپنے اکاؤنٹ کو گھر بیٹھے مینیج کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے میں اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کر سکتا ہوں. گھر بیٹھے میں اپنے اکاؤنٹ میں سے بلز کی پیمنٹ کر سکتا ہوں. گھر بیٹھے میں اپنے اکاؤنٹ میں سے کسی دوسرے کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہوں. تو یہ ساری آن لائن بینکنگ ہے. تو یہ ساری فیسلٹیز ہمیں مل رہی ہیں اس کی کمپیوٹر کی مدد سے. تو بزنس میں اور بھی بہت سارے پوائنٹس لکھے جا سکتے ہیں، کچھ میں نے بتائے ہیں. اس پہ تو اگر بات کرنا شروع ہو جائے تو صرف اس ایک بزنس پہ ہم ہزاروں پوائنٹس بنا کر لکھ سکتے ہیں. تو شارٹ انٹروڈکشن ہم نے ان کا کرنا ہے. سیکنڈ، یوزز آف کمپیوٹر ان ہاسپٹلز. ہسپتالوں میں کمپیوٹر کے کیا استعمالات ہیں؟ تو پہلا پوائنٹ، ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن. ہاسپٹل کی انتظامیہ کا جتنا ریکارڈ ہے وہ سارا کمپیوٹر کے اندر سیو ہے. اب بڑے بڑے جو ہاسپٹل ہیں، قائد اعظم انٹرنیشنل، شفا انٹرنیشنل، ان کے اونرز کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ان ہاسپٹلز میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. کوئی آئیڈیا نہیں ہے انہیں. پھر 3 شفٹس ہوتی ہیں 8 گھنٹوں کی. اگر میں نے کسی ڈاکٹر سے ملنا ہے، وہ تیسری شفٹ میں آ رہا ہے، میں پہلی شفٹ والے کسی بندے سے پوچھتا ہوں، اسے نہیں پتا ہوگا. تو یہ کیسے پتا چلے گا اونر کو کہ سیلریز پیڈ ہو چکی ہیں، کس شفٹ میں کون سا نرسنگ سٹاف آتا ہے، کون سے ڈاکٹر آتے ہیں؟ وہ سارے کا سارا ریکارڈ کمپیوٹر کے اندر سیو ہوتا ہے. تو کمپیوٹر آپریٹر کے پاس جا کر ہمیں پتہ چل سکتا ہے کس شفٹ میں کون سا سٹاف آتا ہے، کون سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، فلاں وارڈ کدھر ہے، فلاں وارڈ کدھر ہے. پھر سیلریز کس کو پے ہو چکی ہیں، کس کو پے نہیں ہو چکی. کسی کا کانٹیکٹ نمبر لینا ہے تو وہ بھی کمپیوٹر کے اندر سیو ہوتا ہے. تو ہاسپٹلز کے اندر ہاسپٹل کی انتظامیہ کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سارے کا سارا ریکارڈ کمپیوٹر کے اندر سیو ہوتا ہے. ڈائگنوسس آف ڈیزیز. بیماریوں کی تشخیص. کل بھی اس پہ میں نے بتایا کہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا اس بندے کو کیا بیماری ہے. جس بندے کو جو بیماری ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا. ڈاکٹر اسے کہتا ہے فلاں فلاں ٹیسٹ کروا کے لائے، تو وہ جائے گا، بلڈ سیمپل دے گا. بلڈ کو کمپیوٹرائز مشینوں کے اندر ڈالا جاتا ہے. وہ مشینیں بتائیں گی کہ اس بلڈ میں کیا فالٹ ہے، اس میں کیا پرابلم آ رہا ہے. تو فوراً جب رپورٹ ڈاکٹر کے سامنے جائے گی تو پھر ڈاکٹر بتا سکے گا کہ اسے بخار ہے، ملیریا ہوا پڑا ہے، ڈینگی ہوا پڑا ہے، سمپل بخار ہے یا کرونا ہوا پڑا ہے. ڈاکٹر
کچھ نہیں کر سکتا. تو جتنی بھی بیماریوں کی تشخیص ہے وہ ساری کی ساری کمپیوٹرائز مشینیں کر رہی ہیں. پھر مانیٹرنگ سسٹم. آئی سی یو کے اندر جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, وہ بالکل اس سٹیج پہ ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں. تو آپ نے ڈراموں کے اندر, موویز کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہ ادھر بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں مختلف وہ کیبل سی لگائی ہوئی ہوتی ہیں. ان کیبل سے کیا کام ہوتا ہے, سامنے ایک مانیٹر کی سکرین سی لگی ہوتی ہے, اس پہ اس طرح کی لائن چل رہی ہوتی ہے یوں کر کے. اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ بندہ ابھی زندہ ہے, اور اگر لائن ایسے سٹریٹ ہو جائے اس کا مطلب وہ بندہ مر چکا ہے. پھر بلڈ پریشر آ رہا ہوتا ہے, اس کا بلڈ پریشر کتنے, ہارٹ بیٹ بھی اوپر شو ہو رہی ہوتی ہے, کتنی ہارٹ بیٹ ہے, وہ سارا مانیٹرنگ سسٹم ہے. پھر ڈاکٹر یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ زندہ ہے, یہ بول نہیں رہا, سن رہا ہے, اس کا دماغ کام کر رہا ہے. تو کون ڈاکٹرز کو بتا رہا ہے؟ ڈاکٹر ان کے دماغ کی آواز تو نہیں سن رہے, بلکہ وہ جو مشینیں ہیں, کمپیوٹرائز مشینیں ہیں, وہ بتا رہی ہیں کہ یہ بندہ زندہ ہے, اس کا دماغ کام کر رہا ہے, جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ساری یہ سن رہا ہے. تو یہ مانیٹرنگ سسٹم سارا ہاسپٹلس کے اندر کمپیوٹرائز مشینیں نے کنٹرول کر رہی ہیں. لائف سپورٹ سسٹم. بہت ساری ایسی ڈیوائسز بنائی جا رہی ہیں جن کی مدد سے فائدہ ہو رہا ہے. مثلا اب جن کی سماعت تھوڑی کمزور ہے, سننے میں تھوڑا پرابلم آتا ہے, انہوں نے کان کے اندر ایک مشین سی لگائی ہوتی ہے, انہیں سنائی ٹھیک دیتا ہے, وہ بھی ایک کمپیوٹرائز مشین ہے. اور بھی ڈیوائسز بن رہی ہیں, مختلف لینس بن چکے ہیں. کچھ ایسی ڈیوائسز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب کچھ بندے جن کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں, پھر جڑنے کے قابل نہیں ہیں, انہیں آج کل وہ کمپیوٹرائز بنی ہوئی وہ ٹانگیں سی لگا رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ چل پھر سکتے ہیں. پھر ایسی ڈیوائسز پہ کام جاری ہے جن کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جن کو نظر نہیں آتا انہیں وہ ڈیوائسز لگا دی جائیں تاکہ انہیں نظر آنا شروع ہو جائے, اینک وغیرہ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے. اس پہ ڈیلی بیسس پہ نئی نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, نئے نئے کام کیے جا رہے ہیں. تو یہ دو اداروں میں نے کچھ یوزز بتائے ہیں. کچھ اگر آپ کو آتے ہیں آپ اپنے پاس سے بھی ایڈ کر کے لکھ سکتے ہیں جو انفارمیشن ہے, کیونکہ ہم نے سمپلی بتانا ہے کہ اس ادارے میں کمپیوٹر کا کیا استعمال ہے, تو کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے. تو اگر ہیڈنگز بنا کر ہم بک کو فالو کرنا چاہیں تو اس پہ جو ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں ہیڈنگ دے کر نیچے اپنی ورڈنگ میں بھی ہم سب کچھ لکھ سکتے ہیں. تو کل انشاءاللہ دو مزید اداروں کے اندر ہم پڑھیں گے کمپیوٹر کیسے استعمال ہو رہا ہے.